خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 5ویں باب میں سے ایک دن جب یسوع کشتی پر پھر آیا تو بڑا ہجوم اس کے پاس جمع ہو گیا، اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے یائر نامی ایک آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یوں کہتے ہوئے اس کی منت کرنے لگا کہ میری بیٹی مرنے کے قریب ہے، تو آ اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ تب اس کے ساتھ چلا اور بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، اور لوگ اس پر گرے پڑتے تھے۔ اور ایک عورت جس کا 12 برس سے خون جاری تھا اور جس نے کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا کر اپنا سب مال خرچ کر کے کچھ فائدہ حاصل نہ کیا تھا بلکہ بدتر ہو گئی تھی، یسوع کی خبر سن کر ہجوم میں اس کے پیچھے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور اسی دم اس کا ادرار خون بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس تکلیف سے خلاصی پائی۔ تب یسوع نے فوراً از خود جان کر کہ مجھ میں سے قوت نکلی، ہجوم کی طرف پھر کر کہا، میرے کپڑوں کو کس نے چھوا؟ اس کے شاگردوں نے اسے کہا، کیا تو دیکھتا ہے کہ ہجوم تجھ پر گرا پڑتا ہے اور تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ تب اس نے نظر دوڑائی تاکہ اسے دیکھے جس نے یہ کام کیا تھا۔ تب عورت یہ جان کر کہ مجھ میں کیا اثر ہوا ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور ساری حقیقت اس سے بیان کی۔ تب اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان نے تجھے خلاصی دی، سلامتی سے چلی جا اور اپنی تکلیف سے بچی رہ۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی ہے، اب استاد کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت؟ یسوع نے اس بات پر جو انہوں نے کہی توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا، گھبرانا بلکہ اعتقاد رکھ۔ اور اس نے سوائے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے کسی کو اپنے ساتھ آنے نہ دیا۔ اور وہ عبادت خانے کے سردار کے گھر میں آئے، اور اس نے شور و گل ہوتے اور بہت رونا پیٹنا دیکھا، اور اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں گل کرتے ہو اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو باہر نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، تلیتا کومی، جس کا ترجمہ ہے، لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ لڑکی فوراً اٹھی اور چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ تب لوگ نہایت ہی حیران ہوئے۔ پھر اس نے انہیں بڑی تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ اسے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔
کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ مسیح خدا میرے عزیزو، سال کے دوران آج 13واں اتوار ہے، اور آج ہم انجیل مقدس میں جس اقتباس یا تلاوت پر دھیان و گیان کرنے کو ہیں وہ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب ہے، جس میں 2 شفائیہ معجزات یا واقعات کا ذکر پایا جاتا ہے، اور جو ہم نے ابھی ابھی سنے بھی ہیں۔ یہ دونوں شفائیہ واقعات اور معجزات کیا ہیں؟ پہلا یہ کہ ایک بیمار عورت جس کو 12 برس سے خون جاری ہے، وہ یسوع کے پاس آتی ہے، اس کی پوشاک کو چھوتی ہے اور اپنی بیماری سے شفا پاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو یائر کی بیٹی ہے، جو 12 سال کی ہے، اسے یسوع چھو کر، ہاتھ پکڑ کر، جو مر گئی تھی اسے زندہ کرتا ہے۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، یاد رکھیں، میں مسلسل یہ بات جو ہے وہ کر رہا ہوں جب سے ہی ہم نے مقدس مرکز انجیل کی جو مقدس انجیل ہے اس کا مطالعہ شروع کیا ہے۔ میں مسلسل اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ مقدس مرکز کا جو بنیادی نقطہ ہے، یا جس چیز کو وہ لوگوں تک یا اپنے ریڈرز تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ بڑی خاص ہے۔ وہ در حقیقت ایک ایسے ورلڈ یا ایسی دنیا کا ذکر کرتا ہے جس دنیا کو جو ایول پاورز ہیں انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، یا اس پر وہ غالب آنے کی بھرپور کوشش اور جدوجہد میں ہے۔ اب خدا کا بیٹا یسوع جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا آنے کا مقصد ان تمام ایول پاورز کو ڈسٹروائے کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی دنیا ہے، ایسی لینڈ ہے، لینڈ آکوپائڈ ود اینیمی، اور وہ اینیمی کیا ہے اور کون ہے؟ وہ شیطان اور بدی اور اس کی ساری قوتیں اور طاقتیں ہیں۔ اب یسوع کا ریسکیو مشن کیا ہے؟ کہ اپنے لوگوں کو یعنی دنیا کو ان طاقتوں سے آزادی دلوانا، ان کو بچانا اور ان ساری طاقتوں کو نیست و نابود کرنا۔ تو یہ ایک بنیادی اور مرکزی عنوان جو ہے وہ مقدس مرکز کی انجیل کا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ شروع سے ہی یسوع کیا کرتے ہیں؟ ایک شخص جو بدرو گرفتہ ہے اسے شفا دیتے ہیں، اور بدرو کو حکم دیتے ہیں کہ وہ چپ رہے اور اس سے نکل آئے۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ یسوع لوگوں کو شفا دیتے ہیں، جیسے کوڑی کو شفا دی، مقدس پطرس کی ساس کو اس نے شفا دی۔ اسی طرح ہم نے لاسٹ سنڈے دیکھا کہ مسیح خداوند جھیل میں جب طوفان آ جاتا ہے تو اسے بھی خاموش رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو ایک طرف کیا ہے جی؟ ایول پاورز ہیں جو انسان کو اور انسانی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ اب دوسری طرف مسیح خداوند کا ریسکیو مشن ہے جو ہر طرح سے انسان کو ہر ممکنہ خطرے سے رہائی اور بچانا چاہتا ہے، رہائی دینا اور بچانا چاہتا ہے۔ تو اس پورے کانٹیکسٹ میں ہم یہ دونوں موضوع بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایول پاورز اپنا کنٹرول جو ہے اسے مضبوط کرنا چاہتی ہیں، اور یسوع انسان کو رہائی اور آزادی دینا چاہتا ہے۔ اب سب سے بڑا خوف یا سب سے بڑا ڈر انسان کو کس بات سے ہے؟ ہاں، بیماری سے ہے، یس، کبھی بدروہوں سے بھی ہو سکتا ہے، یا مشکل حالات میں بھی ہو سکتا ہے، اور پچھلے سنڈے جب طوفان آیا جھیل میں تو اس سے بھی انسان کیا ہے؟ ڈر جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں؟ خوف زدہ کرتی ہیں۔ لیکن سب سے خطرناک یا سب سے جو خوف زدہ چیز ہے انسان کو وہ کرنے والی کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ انسان جو ہے موت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، اس سے گھبراتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ موت پر وہ غالب نہیں آ سکتا۔
یعنی یہ ایسی پاور ہے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. اب آج جب یسوع ایک طرف ایک عورت کو شفا دیتے ہیں تو دوسری طرف وہ ایک لڑکی کو زندہ بھی کرتے ہیں. یعنی جس کا انسان کو سب سے زیادہ ڈر ہے, خداوند کہتا ہے کہ دیکھو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو آپ کا ازلی دشمن موت اور شیطان ہے میں اسے بھی نابود اور نیست و نابود کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہوں. پچھلی دفعہ یسوع نے کہا کہ میں ہوا پر کنٹرول کر سکتا ہوں, میں جو نیچرل فطرتی چیزیں ان پر میرا کنٹرول ہے. اور اب یسوع کہتا ہے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں. جس سے تم زیادہ خوف زدہ ہو یا جس سے تم زیادہ گھبراتے ہو وہ موت ہے, لیکن موت بھی میرے سامنے کوئی چیز یا کچھ چیز نہیں ہے. میں اسے بھی نیست و نابود کر دوں گا, وہ بھی ختم ہو جائے گی. اب موت سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ مسیح خداوند ایک تو چھو کر اس لڑکی کو زندگی عطا کرتا ہے, لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وہ اپنی موت اور قیامت سے ہمیں بھی کیا کرتا ہے, زندگی کے وارث بنا دیتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایماندار کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کی زندگی کیا ہوتی ہے, بدل جاتی ہے. وہ مرتا نہیں بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک طرح کا موت کا جو کنسپٹ ہے ہمارے لیے چینج ہو جاتا ہے, بدل کر مسیح خداوند رکھ دیتے ہیں. تو مسیح میں میرے عزیزو, آج اس دشمن کو یسوع نیست و نابود کرتا ہے جس سے انسان ڈرتا, گھبراتا اور خوف زدہ ہوتا ہے. اور مقدس پولس رسول بھی لکھتے ہیں کہ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے. اور آج کی پہلی تلاوت میں بھی ہم نے سنا ہے کہ موت خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں. ریممبر, خدا نہیں چاہتا کہ جو زندہ ہیں وہ موت کا مزہ چکھیں. موت خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں, اور نہ زندوں کی موت سے اسے کیا ہے, خوشی ہے. جب مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ موت جو ازلی دشمن ہے ہمارا اس کو نیست کیا جائے گا, اور خداوند بھی یہ کہتا ہے کہ موت اس کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے, تو اس کا پروف جو ہے آج ہم اس معجزے میں دیکھتے ہیں جب یسوع ایک مردہ لڑکی کو زندگی عطا کرتا ہے اور موت کے اختیار اور قوت اور قبضے سے اسے کیا کرتا ہے, رہائی بخشتا ہے. تو یہ ایمانداروں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے, بڑا پیغام ہے کہ موت زندوں کے لیے نہیں, اور نہ ہی خداوند کو خوشی ہے کہ جو زندہ ہے وہ موت کو یا موت کو حاصل کریں. وہ ہر انسان کو بچانا جانتا ہے اور بچاتا ہے, اور اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے تمام انسانوں کو بچا لیا. مسیح خدا میرے عزیزو, دو معجزات ہیں, اور اگر ہم ان پر الگ الگ بات چیت کریں یا دھیان و گیان کریں تو وقت کے لحاظ سے یہ مشکل ہوگا. اس لیے میں چند ایک چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر دونوں معجزات سے لے کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں معجزات جو ہیں ان میں بے شمار چیزیں جو ہیں وہ مشترکہ ہیں, ایک جیسی ہیں, سملیرٹی پائی جاتی ہیں. Two stories are linked in a several ways. اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان میں مشترکہ پائی جاتی دونوں معجزوں میں یا دونوں واقعات میں؟ پہلی کہ یہ دونوں معجزات جو ہیں یہ دونوں خواتین, اس میں خواتین کا ذکر ہے, گو کہ ان کا نام نہیں بتایا گیا, لیکن دونوں معجزات جو ہیں وہ خواتین کے لیے کیے گئے ہیں. جائر اور بیمار خاتون جو ہے وہ یسوع کے قدموں پر گر کر منت کرتے ہیں کہ خداوند ان کے لیے یا ان کی مدد کرے. یہ دونوں ہی خواتین جو ہیں ان کو بیٹی کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے. ایک جائر نامی شخص کی بیٹی ہے اور دوسری کو یسوع خود کہتا ہے کہ بیٹی جا, سلامتی سے جا, اپنی بیماری سے کیا کر, رہائی پا. اسی طرح یہ دونوں خواتین جو ہیں ریچولی ان کلین ہیں, ناپاک ہیں,
اس دور، اس معاشرے اور ان کی روایات کے مطابق یہ دونوں ہی خواتین جو ہیں کیا ہیں؟ ریچولی انکلین ہیں. اور اس کے بعد اس دونوں موضوعات میں ایک بڑا مرکزی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ چھونا. لفظ چھونا جو ہے ان دونوں موضوعات میں بڑی اہمیت کا یا خاص اہمیت کا حامل ہے. ایک کو یسوع چھو کر شفا دیتا ہے یا زندہ کرتا ہے، اور دوسری جو عورت بیمار ہے وہ یسوع کو چھو کر شفا پاتی ہے. تو سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ چھونا اور ایمان. دونوں موضوعات میں ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جو یسوع کو چھو لیتا ہے ایمان کے ساتھ، جس طرح وہ کہتی کہ میں اس کی پوشاک کو چھو ہی لوں گی تو میں کیا کروں گی؟ شفا پاؤں گی. اور یسوع اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر چھو کر اسے اٹھاتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. تو جو لفظ چھونا ہے، ٹو ٹچ جو ہے، یہ بڑا سینٹرل لگتا ہے ان دونوں موضوعات میں. تو آئے ہم اس لفظ پر تھوڑا سا دھیان و گیان کرتے ہیں. پہلی بات، جس طرح میں نے کہا کہ بیمار عورت یقین رکھتی ہے کہ اگر میں اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. یہاں لفظ چھونا جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرے موضوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مردہ لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہتا ہے کہ اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اور وہ لڑکی اٹھ کھڑی ہوتی ہے. یعنی دونوں موضوعات میں یا دونوں صورتوں میں جو ٹچ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جب یہ ٹچ کی بات کی جاتی ہے تو یہ ٹچ جو ہے یا یہ ٹچ کرنا جو ہے فوربیڈن ہے. In both cases, these were forbidden touch. ٹچ تو ایک عورت نے بھی کیا اور یسوع نے بھی اس لڑکی کو ٹچ کیا، لیکن دونوں صورتوں میں یہ فوربیڈن ٹچ ہے. کیوں؟ ایسا کیوں کر ہے؟ کیونکہ جو اس عورت کو خون جاری ہے، یہودی معاشرے اور شریعت کے مطابق جسے وہ چھوئے گی یا جو کوئی اس کے پاس جائے گا اس میں ناپاکی منتقل ہو جائے گی. اس لیے کوئی بھی شخص نہ تو اس کے قریب آ سکتا ہے اور نہ ہی اسے چھو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی کے پاس جا سکتی ہے اور کسی کو چھو سکتی ہے. سو فوربیڈن تھا اس کے لیے. اس کے لیے یہ اچھی بات نہیں تھی معاشرے کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کسی کو ٹچ کرے، کیونکہ جب وہ کسی کو ٹچ کرے گی، چھوئے گی، تو کیا ہوگا؟ دوسرا شخص بھی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. اسی طرح دوسرے موضوع میں جب یسوع ایک مردہ لڑکی کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتا ہے، ٹچ کرتا ہے، تو یہ بھی منع تھا. یہودی معاشرے میں مردے کو ٹچ کرنے سے دوسرا انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے. تو دونوں صورتوں میں ناپاکی جو ہے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ دونوں ہی فوربیڈن ٹچ ہیں. وائلیشن آف لا ہے یا وائلیشن آف ٹریڈیشن ہے. دونوں فوربیڈن ٹچ ہیں. لیکن حیران کن بات ایک یہ بھی ہے کہ یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب اس ٹچ کی بات کی گئی ہے، ناپاکی کی بات کی گئی ہے یا انکلیننس کی بات کی گئی ہے، تو اسے ایک طاقتور شے کے طور پر پیش کیا گیا ہے. یعنی ناپاکی جو ہے اس میں ایک طاقت ہے، قوت ہے. اور وہ قوت کیا کرتی ہے کہ جو بھی اس کے قریب آتا ہے، جو بھی اسے ٹچ کرتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے. یعنی اس ناپاکی میں ایک بڑی قوت ہے، یعنی ایول پاورز کی بات ہے. اس میں ایک بڑی طاقت ہے، مضبوط ہے. یعنی جس کے قریب جاتی ہے، جو کوئی اس کو چھو لیتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے. یعنی پاور کی بات ہے، طاقتور شے کے طور پر اس کو کیا کیا گیا ہے؟ پیش کیا گیا ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ جو یہودی سوچ ہے یا اس معاشرے کی سوچ ہے، ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب اس عورت نے یسوع کو چھوا یا جب یسوع نے اس مردہ لڑکی کو چھوا
تو ریچولی یسوع کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ ناپاک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ ریورس ہوا ہے۔ دھیان سے سنیں میری بات جی، ریورس کیا ہے؟ دا پاور از ریورسڈ۔ جو پاور ہے، پہلے پاور میں نے کہا کس کے پاس تھی؟ ناپاکی کی چیز یا قوتوں کے پاس تھی۔ اب پاور جو ہے وہ ریورس ہوئی ہے۔ اب پاور کس کے پاس ہے یا طاقت کس کے پاس ہے، قدرت اور اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ یسوع کے پاس ہے۔ ناپاکی نے اسے انکلین نہیں کیا، ریچولی انکلین نہیں کیا، بلکہ یسوع کے چھونے سے یا ان کے یسوع کو چھونے سے زندگی جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے، یا دونوں نے نیو لائف جو ہے اس کا تجربہ کیا ہے۔ اب ناپاکی میں طاقت نہیں رہی، وہ مردہ ہو گئی ہے، اس کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے، اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ان ادر ورڈز، برائی کا خاتمہ ہو گیا ہے، ایول پاورز کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ جو اس دنیا کا سردار ہے اس کو شکست ہوئی ہے، لیکن فتح مند کون ہوا ہے؟ ہمارا خداوند، اور اس کے ٹچ سے دنیا کیا ہوئی ہے؟ بحال ہوئی ہے، اور انہوں نے آزادی اور رہائی کا تجربہ کیا ہے۔ در حقیقت اس میں چھپا ہوا پیغام یہ ہے کہ ایول پاورز آر ڈیفیٹڈ، ان کو شکست ہوئی ہے، لیکن جس نے مغلوب کیا ہے وہ ہمارا خداوند ہے۔ اس کی طاقت اور قدرت سے دونوں نے ہی شفا پائی ہے، دونوں ہی مکمل طور پر بحال ہو گئی ہیں۔ جو یسوع کو، اس لیے جو یسوع کو چھو لیتا ہے وہ شفا پاتا ہے، اور جسے یسوع چھو لیتا ہے وہ بھی شفا پاتا ہے اور بچ جاتا ہے۔ That is the power of his divinity کی پاور، الہی قدرت کی بات ہے یا الہی طاقت کی بات ہے۔ تو لہذا یسوع کے چھونے سے انسان مکمل طور پر بحال ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، معاشرتی طور پر، مذہبی طور پر مکمل آزادی، مکمل بحالی، مکمل شفا۔ دوسرے لفظوں میں کثرت کی زندگی۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، کیونکہ خدا نے انسان کو بقا کے لیے، زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے، خوشحال ہونے اور رہنے کے لیے بلایا ہے۔ خداوند کی مرضی نہیں ہے کہ انسان کیا کرے؟ موت چکھے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم زندہ رہیں، ہم بچ جائیں، ہم مکمل طور پر بحال کیے جائیں۔ تو اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، یہ ہے کثرت کی زندگی جو یسوع ہر اس شخص کو عطا کرتا ہے جس میں ایمان ہے، اور جو ایمان کے ساتھ اس کے پاس آتا ہے یا جو ایمان کے ساتھ اسے چھو لیتا ہے، اس کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے، مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ اس عورت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو اس نے شفا پائی، دوسرا وہ سوسائٹی میں، اپنے خاندان میں، معاشرے میں واپس جانے کے قابل ہوئی، بحال ہو گئی۔ تو یہ ہے خدا کی قدرت اور اس کے ٹچ کا اثر اور طاقت۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ خداوند کے ٹچ سے زندگی بحال ہوتی ہے، اس کے ٹچ سے لوگ شفا پاتے ہیں، اس کے ٹچ سے مردہ زندہ کیے جاتے ہیں، اس کے ٹچ سے لوگوں تک سلامتی پہنچتی ہے، اس کے ٹچ سے لوگ بحال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ خداوند کی بڑی مہربانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے ہمیں ایک ایسا مسیحا دیا ہے، خداوند دیا ہے، جو یسوع بھی ہے اور خداوند بھی ہے، مسیح بھی ہے اور خداوند بھی ہے، جس کے پاس یہ قدرت اور اختیار ہے، جو ہمیں بچانا جانتا ہے، وہ ہمیں چھو کر بحال کرنا جانتا ہے۔ تو اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم خداوند کے اس پاورفل ٹچ کی بات کرتے ہیں تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہے، ایٹ لیسٹ
میرے لیے یہ بات سمجھنا تھوڑی سی مشکل لگتی ہے کہ جب کوئی خدا کا خادم اپنا ہاتھ ایسے کرے ٹچ 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 اور لوگ گرنا شروع ہو جائیں، تو میرے لیے یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یسوع نے تو جس کو ٹچ کیا وہ اٹھ کھڑا ہوا، جو مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا، جو بیمار تھا اس نے شفا پائی۔ اب یہ ٹچ کون سا ہے مجھے نہیں پتا جس کے ٹچ سے لوگ گرتے ہیں اور کئی دفعہ سیڑ پڑوا بندے نے پیچھے ڈگ کے، اب اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ ٹچ پھر وہ ٹچ نہیں ہے۔ حقیقی ٹچ کون سا ہے؟ جو بچائے۔ حقیقی ٹچ کون سا ہے؟ جو زندگی دے۔ حقیقی ٹچ کون سا ہے؟ جو شفا دے۔ حقیقی ٹچ کیا ہے؟ جو انسان کو بحال کرے۔ وہ حقیقی ٹچ نہیں ہے جس سے انسان مودڑے منہ ڈگ پوے، اور میں نے دیکھا لینوں لین ڈگ دے جاندے، ٹچ ٹچ ٹچ، جیسے میں نے آپ کو کیا ٹچ ٹچ ٹچ، تو سارے ڈگنے شروع ہو جاؤ۔ میں اس پر بلیو نہیں کرتا، ایٹ لیسٹ میں نہیں کرتا۔ خداوند ہمیں گرانے کے لیے نہیں بچانے کے لیے آیا ہے۔ کیوں نہیں یہ بات ہم سمجھتے؟ خداوند کا کام، اس کا ریسکیو مشن بچانے کا ہے، گرانے کا نہیں ہے۔ ہمیں وہ بحال کرتا ہے۔ تو آئیں اس بات کو ہمیشہ سمجھیں کہ ریئل ٹچ جو ہے وہ زندگی دیتا ہے، اور وہ ٹچ کس کے نام سے ہے؟ وہ یسوع کے نام سے ہے۔ اور اگر کوئی ٹچ یسوع کے نام سے ہے تو اس میں وہی شفا اور قدرت کا عنصر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بڑے محتاط رہیں، ایوان بڑے محتاط رہیں۔ جب لوگوں کو گرتے دیکھیں تو یہ معجزہ نہیں ہوتا، something else, I can't use the word, something else ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہے کہ لوگوں کو گرانا۔ ایٹ لیسٹ جتنے بھی معجزے میں نے خداوند کے پڑھے ہیں پاک کلام میں، اناجیل میں، وہاں یسوع پکڑتا ہے اور اٹھاتا ہے۔ اس کے ٹچ سے آج بھی دونوں یہ عورتیں کیا ہوئی ہیں؟ انہوں نے شفا پائی ہے، گری نہیں ہے۔ اس عورت کو تو گر جانا چاہیے تھا لیکن وہ گری نہیں ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو بچی ہے، لڑکی ہے، اس کو بھی اٹھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ کیا ہوئی ہے؟ اس کے ٹچ سے اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اس کو زندگی ملی ہے۔ تو ٹچ جو ہے زندگی دیتا ہے، گراتا نہیں، موت نہیں دیتا، بچاتا ہے۔ تو اس لیے ریممبر مائی ورڈز، ٹچ، حقیقی ٹچ کیا ہے؟ وہ جو یسوع کے نام سے ہے، اور جو یسوع کرتا ہے، اور جو یسوع ٹچ دیتا ہے اس میں شفا ہے، جو یسوع ٹچ دیتا ہے اس میں برکت ہے، جو یسوع ٹچ دیتا ہے اس میں بحالی ہے، جو یسوع ٹچ دیتا ہے اس میں زندگی ہے۔ یہ ہے حقیقی ٹچ، اس پر ایمان رکھیں۔ وہ تو ہمیشہ ہمارے درمیان ہے، وہ تو بے تاب ہے کہ آؤ سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہمارا خداوند بخشش دینے میں، شفا دینے میں، زندگی دینے میں بڑا فراخ دل ہے۔ آئیں اس کی فراخ دلی، یعنی اپنے باپ کی اس فراخ دلی کا فائدہ اٹھائیں۔ جب وہ دے رہا ہے، دستیاب ہے، جب وہ ہمیں شفا دینے میں ہمیشہ خواہش مند ہے، تو آئیں خداوند کے پاس جائیں۔ حقیقی زندگی، حقیقی شفا میرے یسوع کے پاس ہے۔ حقیقی شفا اس کے نام کے وسیلے سے ہے۔ ہم چاہے کتنے بھی بڑے خادم بن جائیں یا ہو جائیں یا مشہور ہو جائیں، ہم کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی چیز ہم میں کام کرتی ہے تو وہ خداوند کی قدرت اور اس کا فضل ہے۔ It is not me but Christ جو ہم میں کام کرتا ہے، جو ہمارے الفاظ سے لوگوں کے دلوں کو روشن کرتا ہے۔ تو آئیں اس حقیقی ٹچ کی طرف جائیں، اور وہ حقیقی ٹچ صرف یسوع دے سکتا ہے، یا اس کے نام سے ہو سکتا ہے، اور وہ زندگی بخش ہے۔ آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہی مشن میرا اور آپ کا ہے۔ یسوع نے ٹچ کیا اور لوگوں نے شفا پائی۔ آئیں ہم بھی کمپیشنیٹ ٹچ کے ساتھ
لوگوں کے پاس جائیں، جس کو چھوئیں کمپیشنٹ ہو کر، رحم دل ہو کر، تاکہ ہمارا ٹچ جو ہے کسی کے لیے گرنے کا سبب نہیں بلکہ اٹھنے کا سبب ہو۔ تو میری دعا ہے کہ خدا باپ مجھے اور آپ سب کو کثرت سے برکت دے، تاکہ ہم آج کے کلام سے سب سے پہلے تو سیکھیں، اس زندگی اور اس بحالی کے تجربے کو اپنی زندگی میں محسوس کریں، اور جب ہم بھی دوسروں کے پاس جاتے ہیں، جب ہم بھی کسی کو چھوتے ہیں تو اس سے زندگی منتقل ہونی چاہیے، زندگی اور بحالی۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔